بسم اللہ الرحمن الرحیم وتتبعها أي بلاغة الكلام وجوه أخر سوى المطابقة والفصاحة تورث الكلام حسنا، اور بلاغت کلام کے کچھ دوسرے وجوہ تابع ہیں جو مطابقت اور فصاحت کے سوا ہیں، جو کلام کو حسن بخشتے ہیں۔ تورث الکلام حسنا، جو کلام کو حسن بخشتے ہیں، جو کلام کو حسن کا وارث بناتے ہیں، یا جو کلام میں حسن پیدا کرتے ہیں۔ فصاحت اور بلاغت کا بیان ہوا، دونوں کی تعریفات گزری۔ اس عبارت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جو توابع بلاغت ہیں، جیسا کہ پیچھے بھی اس کی طرف اشارہ آیا تھا۔ کچھ چیزیں ہیں جو توابع بلاغت ہیں۔ توابع بلاغت کا مطلب ہے کہ بلاغت اگر کلام میں پائی جاتی ہو اور پھر ان چیزوں کی بھی رعایت کی جائے تو وہ چیزیں کلام کو مزید حسن بخشتی ہیں، کلام کے حسن میں مزید اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ وہ توابع بلاغت کہلاتے ہیں، یعنی محسنات بدیعیہ۔ ایک جو آخری فن ہے اس کتاب میں یا علم بلاغت کی تقریباً تمام کتابوں میں سب سے بعد میں بیان کیا جاتا ہے، وہ فن بدیع ہے۔ علم المعانی، علم البیان، علم البدیع، یہ تین علوم یا تین فنون عام طور سے بلاغت کی کتابوں میں بیان کی جاتی ہیں۔ تو جو تیسرا ہے علم البدیع، پیچھے بھی آیا تھا جہاں مقدمہ شروع ہو رہا تھا وہاں، کہ وہ توابع بلاغت کہلاتی۔ توابع بلاغت یعنی بلاغت کے ذریعے جو کلام کو حسن ملتا ہے وہ حسن ذاتی ہوتا ہے، جو اس کی قوام میں اور اس کی ذات میں داخل ہوتا ہے کلام کی۔ اور یہ جو علم البدیع ہے یا محسنات بدیعیہ ہیں، جیسے سجا، کلام کو مسجع لانا، تو یہ چیزیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ چیزیں کلام کو حسن بخشتی ہیں ضرور، مگر ان کا بخشا ہوا حسن اصلی حسن کے تابع ہوتا ہے، اس اصلی اور ذاتی حسن کے جو علم المعانی اور علم البیان کے وجہ سے کلام کو ملتا ہے، جو علم المعانی اور علم البیان کلام میں پیدا کرتے ہیں اور جو اصل اور مقصود ہوتا ہے۔ تو وہ تو ہیں اصل اور متبوع، اور یہ ہیں تابع، توابع۔ اور بلاغت کلام کے پیچھے کچھ اور وجوہ بھی ہوتے ہیں جو مطابقت اور فصاحت کے علاوہ ہیں، یعنی مقتضائے حال کے مطابق ہونا، یہ تو بلاغت کہلاتا ہے، اور فصاحت جس کا بیان مکمل ہو چکا پیچھے، یعنی کون کون سی چیزوں سے بچنے کا نام، احتراز کرنے کا نام فصاحت ہے، یہ سب پیچھے آ چکا۔ بلاغت اور فصاحت کے علاوہ ہیں وہ چیزیں اور کلام میں حسن بخشتی، کلام کو حسن بخشتی ہیں۔ تورث الکلام حسنا۔ وفی قولہ تتبعها، شارح کہتے ہیں ماتن کے قول تتبعها میں اشارۃ الی ان تحسین هذه الوجوہ للکلام عرضی خارج عن حد البلاغہ۔ ماتن کے قول تتبعها میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ ان وجوہ کا کلام کو حسین بنانا عارضی ہے، حد بلاغت سے خارج ہے، بلاغت کے حد سے یعنی بلاغت کی تعریف سے یا بلاغت کی ذات سے خارج ہے۔ یہ جو وجوہ کلام کو حسن بخشتی ہیں یہ عارضی ہیں، خارجی ہیں، خارجی چیزیں ہیں۔ مثلا کسی کا چہرہ خوبصورت ہے اور پھر وہ اس پہ کچھ مزید نکھار کرتا ہے، آنکھوں میں سرما لگاتا ہے، ہونٹوں کو لال کرتا ہے یا کچھ اور کرتا ہے تو اس کے حسن میں اضافہ ہوگا، لیکن پہلے کوئی اس کے پاس حسن ہی نہیں ہے نا، تو وہ اگر یہ سب چیزیں کریں تو اضافہ ہونے کے بجائے
اور بھداپن پھوہڑپن پیدا ہو جاتا ہے، برا لگنے لگتا ہے نا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں محسنات بدیعیہ، ان کا حسن عرضی ہے جو حد بلاغت سے خارج ہے۔ ایک تو اس بات کی طرف اشارہ ہے، کس بات کی طرف؟ کہ ان وجوہ کا کلام کو حسین بنانا عارضی اور خارج ہے حد بلاغت سے، اور دوسرے اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ یہ وجوہ محسن مطابقت اور فصاحت کی رعایت کے بعد سمجھے جاتے ہیں۔ انما تعد محسنۃ بعد رعایت المطابقت والفصاحت، مطابقت اور فصاحت کی رعایت کی جائے اس کے بعد ان چیزوں کی رعایت کی جائے، یعنی محسنات بدیعیہ کی، تبھی یہ محسنات شمار کی جائیں گی۔ اگر کلام مقتضی حال کے مطابق ہی نہیں ہے یا کلام فصیح ہی نہیں ہے اور پھر مسجع مقفع لایا جائے یا دوسری صنعتوں کی رعایت کی جائے تو پھر یہ چیزیں محسن نہیں ہوں گی، پھر یہ کلام کے حسن کو بڑھائیں گی نہیں، پھر اور زیادہ بگاڑ دیں گی۔ ہاں، جیسا جسم ہوتا ہے ویسا ہی لباس اچھا لگتا ہے، جسم ہی نہیں ہے مگر لباس بہت عالیشان بڑا لمبا چوڑا بنا دیا جائے تو برا لگے گا، ہے نا۔ وجعلها تابعة لبلاغة الكلام دون المتكلم لأنها ليست مما يجعل المتكلم متصفا بصفة۔ یہاں ایک سوال کا جواب دیا اس عبارت میں کہ یہ جو محسنات بدیعیہ ہیں ان کو بلاغت کلام کا تابع مانا ہے، بلاغت متکلم کا تابع کیوں نہیں مانا؟ انہیں بلاغت کلام کا تابع قرار دیا ہے، بلاغت متکلم کا تابع نہیں قرار دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہہ رہے ہیں بلاغت کلام کا تابع اس لیے قرار دیا ہے کہ متکلم کو یہ کسی صفت سے متصف نہیں قرار دیتے، یعنی بلاغت کی وجہ سے کوئی بندہ بلیغ کہلاتا ہے، فصاحت کی وجہ سے کوئی بندہ فصیح کہلاتا ہے، لیکن علم البدیع کی وجہ سے کوئی بھی بندہ کچھ نہیں کہلاتا۔ علم البدیع کی وجہ سے متکلم میں کوئی صفت نہیں پیدا ہوتی، کوئی اضافی صفت نہیں پیدا ہوتی۔ یہ جو چیزیں ہیں کلام کو تو حسن بخشتی ہیں مگر متکلم ان چیزوں کی وجہ سے کسی صفت کے ساتھ متصف نہیں ہوتا، بس اس کو یہی کہا جائے گا بڑا فصیح و بلیغ ہے، فصیح و بلیغ سے زیادہ اور اس کو کچھ کہا نہیں جائے گا۔ اور ان چیزوں کو بلاغت کلام کے تابع قرار دیا متکلم کے نہیں، اس لیے کہ یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہیں جو متکلم کو کسی صفت کے ساتھ متصف کرتی ہیں، ان چیزوں میں سے نہیں ہیں جو چیزیں متکلم کو کسی صفت کے ساتھ متصف کرتی ہیں، ان کی وجہ سے متکلم میں کوئی صفت پیدا ہوتی نہیں۔ بلاغت فی الکلام، بلاغت فی المتکلم، بلاغت فصاحت فی المتکلم کی تعریف ہو چکی ہے پیچھے، ملکۃ یقتدر بها علی التعبیر عن المقصود بلفظ فصیح، ویسی ہی یہ بھی تعریف ہے، یعنی فصاحت کلام بھی متکلم کے ایک ملکے کو کہتے ہیں اور بلاغت کلام بھی متکلم کا ملکہ ہی کہلاتا ہے، وہ متکلم کا وہ ملکہ جس کے ذریعے سے وہ بلیغ کلام میں اپنے مافی ضمیر کو ادا کرنے پر قادر ہو جائے، متکلم کا وہ ملکہ جس کے ذریعے وہ اپنے کلام کو بلیغ لفظوں میں، اپنے مافی ضمیر کو بلیغ لفظوں میں بلیغ کلام میں ادا کر سکے، بیان کر سکے، وہ ملکہ۔ اور ملکے کی تعریف وہاں آ چکی، کیفیت راسخۃ فی النفس کو ملکہ کہتے ہیں۔ تو بلاغت فی المتکلم ایسا ملکہ ہے جس کے ذریعے سے متکلم بلیغ کلام لانے پر قادر ہو جائے، یقتدر بها علی تالیف کلام بلیغ، تالیف مانا جوڑنا یعنی لانا، بلیغ کلام لانے پر قادر ہو جائے۔ فعلم مما تقدم ان کل بلیغ فصیح، ما سبق سے یہ معلوم ہو چکا، مما تقدمہ پیچھے گزری ہوئی جو دو تعریفیں ہیں فصاحت اور بلاغت کی، ان سے یہ معلوم ہو گیا کہ ہر بلیغ فصیح ہوتا ہے، چاہے متکلم ہو چاہے کلام ہو، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، بلیغ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو کلام ہوگا اور ایک کلمہ بلیغ ہوتا نہیں، مفرد بلیغ ہوتا نہیں، تو کلام بلیغ ہوتا ہے اور متکلم بلیغ ہوتا ہے، تو جو بھی بلیغ ہوگا وہ فصیح ہوگا، کل بلیغ فصیح،
یہ موجبہ کلیہ ہے. کیا ہے؟ کل بلیغ فصیح موجبہ کلیہ ہے. ہر بلیغ فصیح ہوتا ہے. بلیغ اور فصیح میں نسبت عموم و خصوص مطلق کی. کون سی نسبت ہے؟ یعنی فصیح کے بلیغ کے ہر فرد پر فصیح صادق آئے گا، بلیغ کے ہر فرد پر، لیکن فصیح کے ہر فرد پر بلیغ صادق نہیں آئے گا. بلیغ کے ہر فرد پر فصیح صادق آئے گا. جو بھی بلیغ ہوگا وہ فصیح ہوگا، لیکن جو بھی فصیح ہو وہ بلیغ ہو ایسا ہے نہیں. تو ما سبق سے یہ معلوم ہوگا ان کل بلیغ کلاما کان او متکلما علی استعمال اللفظ المشترک فی معنیہ او علی تأویل کل ما یطلق علیہ لفظ البلیغ. ہر بلیغ چاہے وہ کلام ہو یا متکلم ہو. سارے کہہ رہے یہ ہم نے کیسے کہہ دیا کہ چاہے وہ کلام ہو یا متکلم ہو، یعنی لفظ بلیغ بول کر کے کلام بھی مراد لیا جائے اور متکلم بھی مراد لیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لفظ مشترک کو اپنے دونوں معنی میں استعمال کر کے. لفظ مشترک کو یعنی لفظ بلیغ مشترک ہے جو متکلم بلیغ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور کلام بلیغ کے لیے بھی بولا جاتا ہے. تو لفظ مشترک کو اپنے دونوں معنی میں استعمال کرتے ہوئے یا اس تعویل میں کہ ہر وہ جس پر لفظ بلیغ بولا جاتا ہے. کل بلیغ کا مطلب ہے کل من یطلق علیہ لفظ البلیغ یا کل ما یطلق علیہ لفظ البلیغ. کل ما یطلق علیہ لفظ البلیغ، یہ تعویل کر کے، یا یہ تعویل کر کے کہ ہر وہ جس پر لفظ بلیغ بولا جاتا ہو فصیح فصیح ہوتا. کل بلیغ فصیح. کیوں؟ لأن الفصاحت مأخوذۃ فی تعریف البلاغۃ مطلقا، اس لیے کہ فصاحت بلاغت کی تعریف میں علی الاطلاق معتبر ہے. فصاحت کی تعریف میں، بلاغت کی تعریف میں فصاحت علی الاطلاق معتبر ہے. کوئی شرط نہیں وہاں پہ، کوئی شرط نہیں. بلیغ کب ہوگا کوئی بھی؟ جب فصیح پہلے ہو. تو فصیح ہو کلام، پھر وہ مقتضائے حال کے مطابق ہو تب بلیغ ہوگا. اگر فصیح نہیں ہے پھر چاہے کتنا ہی مقتضائے حال کے مطابق ہو بلیغ ہوتا نہیں ہے. تو بلاغت جو ہے وہ فصاحت کی تعریف، فصاحت جو ہے بلاغت کی تعریف میں علی الاطلاق معتبر ہے. ولا عکس ای بالمعنی اللغوی، اور اس کا عکس نہیں یعنی معنی لغوی کے اعتبار سے. عکس منطقی تو چونکہ آ سکتا ہے اس کا، ولا عکس اس کا عکس نہیں ہے. عکس منطقی تو آ سکتا ہے. عکس منطقی کیا آتا ہے؟ موجبہ کلیہ کا عکس کیا آئے گا؟ موجبہ جزیہ آئے گا. تو بعض الفصیح بلیغ وہ تو آئے گا، بعض الفصیح بلیغ، بعض الفصیح بلیغ. عکس منطق، عکس لغوی، عکس لغوی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر فصیح بلیغ نہیں ہوتا. عکس لغوی کا مطلب کیا ہوگا؟ ہر فصیح بلیغ نہیں ہوتا. عکس منطقی تو کیا ہوگا؟ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیات ہے، تو وہ تو آ جائے گا، بعض فصیح بلیغ ہوتے ہیں. ولا عکس ای بالمعنی اللغوی، اور اس کا عکس یعنی معنی لغوی کے اعتبار سے اس کا عکس نہیں ہے، یعنی ہر فصیح بلیغ نہیں. ای لیس کل فصیح بلیغا، یعنی ہر فصیح بلیغ نہیں ہے. لجواز ان یکون کلام فصیح غیر مطابق لمقتضى الحال، اس بات کے ممکن ہونے کی وجہ سے کہ ایک کلام فصیح مقتضی حال کے مطابق نہ ہو. اس بات کے ممکن ہونے کی وجہ سے کہ ایک کلام فصیح، کلام فصیح تو ہے مگر مقتضی حال کے مطابق نہیں ہے. وکذا یجوز ان یکون لاحد، اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کے پاس ایسا ملکہ تو ہو جس کے ذریعے وہ فصیح کلام میں گفتگو کر سکتا ہے، مگر ایسا ملکہ نہیں ہے جس کے ذریعے وہ بلیغ کلام مقتضی حال کے مطابق کلام کر سکے. ایسا ہوتا بہت سے لوگ ہم نے دیکھے کہ باتیں کرتے ہیں تو ٹھیک بات کر رہے ہیں، گفتگو ان کی اچھی ہے، الفاظ بھی ان کے ٹھیک ہیں، مگر جیسے سامعین ہیں ویسی بات نہیں کرتے. جیسے سامعین ہے ویسی بات نہیں کرتے. مثلا ان پڑھ ہمارے یہاں کے مارواڑی لوگ بالکل ان پڑھ، اردو نہیں جانتے ٹھیک ٹھاک سے. اب انہیں کہے لیل و نہار کی گردش نے ہمیں کہاں دے پٹخا ہے، تو وہ کیا سوچیں گے؟ لیل و نہار کی گردش پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، کیا بلا ہے. تو الفاظ تو بڑے خوبصورت ہیں،
لیل و نہار کی گردش میں اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ، تو فصاحت پائی جاتی ہے اس میں، لیکن بلاغت نہیں پائی جاتی۔ بلاغت فی نفس ہی نہیں ہوگی، تو وہ تو سامع کے اعتبار سے ہوگی۔ سامع اور مخاطب کیسا، اس کی فہم اور اس کے معیار کے مطابق اگر گفتگو ہو رہی ہے تب بلاغت ہوگی، سمجھے نا؟ تو کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کو ایسا ملکہ حاصل ہو جس کے ذریعے سے وہ مقصود کو فصیح لفظوں میں بیان کرنے پر قادر ہو، من غیر مطابقت لمقتضى الحال، مقتضی حال کی مطابقت کے بغیر، من غیر مطابقت لمقتضى الحال، مقتضی حال کی مطابقت کے بغیر۔ تو جو بھی بلیغ ہوگا وہ فصیح ہوگا، لیکن جو بھی فصیح ہو اس کا بلیغ ہونا ضروری نہیں ہے۔ وعلم ايضا ان البلاغة في الكلام مرجعها اي ما يجب ان، آگے یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ حاصل کیسے ہوگی، یہ بلاغت حاصل کیسے ہوگی۔ آپ کو بلیغ بننا ہے تو آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا؟ دو چیزیں آئیں، کیا؟ بلاغت میں دو چیزیں آئیں، کلام فصیح ہو اور مقتضی حال کے مطابق ہو، کلام فصیح ہو اور مقتضی حال کے مطابق ہو، تو دو چیزیں حاصل کرنی ضروری ہوگی، یہ دو قابلیتیں، دو صلاحیتیں حاصل کرنی ضروری ہوں گی۔ مرجع کس کو کہتے ہیں؟ مرجع وہ چیز ہوتی ہے جس کے حصول پر دوسری چیز کا حصول موقوف ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کا مرجع وہ چیز ہوتی ہے جس پر اس چیز کا حصول موقوف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں ایک مثال دی ہے، مرجع الجود الی الغنى، سخاوت کا مرجع غنا ہے، یعنی سخاوت کا حصول کب ہوگا؟ غنا پائی جائے تو، غنا کا وجود یعنی مالداری کا وجود ہو چکا ہو تو۔ اگر کوئی خود شخص فقیر ہے، اس کے پاس مال ہی نہیں ہے، تو وہ سخاوت کرے تو کرے کیسے؟ تو سخاوت کا وجود کس پر موقوف ہوا؟ غنا پر۔ تو یہ کہا جائے گا کہ سخاوت کا مرجع غنا ہے۔ کیا ہے؟ سخاوت کا مرجع غنا ہے، یہ مرجع، یہاں مرجع سے مراد یہ ہے۔ تو یوں کہنا چاہتے ہیں کہ بلاغت کا مرجع کیا ہوا، یعنی کون سی چیز ہے جو حاصل ہو جائے تو بلاغت حاصل ہو جائے گی، کون سی چیز ہے جو حاصل ہو جائے تو بلاغت حاصل ہو جائے گی، سمجھ رہے نا؟ تو ایک تو فصاحت کا حاصل ہونا ضروری ہے۔ فصاحت کے لیے، مثلا فصاحت مفرد ہے تو اس میں غرابت نہ ہو، اس میں تنافر حروف نہ ہو، اس میں مخالفت قیاس نہ ہو، یہ سب چیزیں ان سے احتراز۔ فصاحت کلام ہے تو اس میں ضعف تالیف نہ ہو، تعقید لفظی نہ ہو اور تنافر کلمات نہ ہو، یہ سب چیزیں نہ ہوں، تعقید لفظی تعقید معنوی نہ ہو، ضعف تالیف نہ ہو اور تنافر کلمات نہ ہو، یہ چیزیں، ان چیزوں سے جب بچے کوئی شخص تو پھر فصیح ہو سکتا ہے، پھر وہ فصیح ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مقتضی حال کے مطابق کلام لایا جائے، اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ یہ دونوں چیزیں جب حاصل ہو جائیں، کون کون سی؟ فصاحت اور مقتضی حال کی مطابقت، فصاحت اور مقتضی حال کی، تو کہا جائے گا کہ بلاغت حاصل ہو گئی۔ دو ہی چیزیں ہوں، یعنی ان دو چیزوں کے پائے جانے پر بلاغت کا پایا جانا موقوف ہے۔ جب تک یہ دو چیزیں نہیں پائی جائیں گی تو بلاغت نہیں پائی جائے گی۔ یہاں ان کو اس طور سے ذکر کیا ہے۔ وعلم ايضا ان البلاغة في الكلام مرجعها الى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد۔ الى، یہاں الى کا ترجمہ
وہ نہیں کیا جائے گا. جیسے مرجع الجود الی الغنا، سخاوت کا مرجع مالداری ہے. اسی طریقے سے یہاں الی الاحتراز میں جو الا آیا، اس الا کا ترجمہ تک یا طرف وغیرہ وغیرہ آپ نہیں کریں گے. یہ معلوم ہو گیا کہ بلاغت فی الکلام کا مرجع معنی مراد کو ادا کرنے میں غلطی سے بچنا ہے. معنی مراد کو ادا کرنے میں غلطی سے جب معنی مراد کو ادا کرنے میں غلطی سے بچیں گی تو مقتضائے حال کے مطابق کلام ہو جائے گا. پھر کلام مقتضائے حال کے، مثلا لیل و نہار کی گردش نے ہمیں تباہ کر ڈالا، یہ کہیں معنی مراد آپ کے دل و دماغ سے چاہے ادا ہو رہا ہے، مگر جن کو کہہ رہے ہیں انہوں نے تو نہیں سمجھانا، ان کے دماغ میں تو نہیں گئی بات، ان کو تو نہیں پتا کہ کیا معنی ہے اور کیا کہنا چاہا ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں، انہیں تو نہیں پتا. تو یہ معنی مراد کے ادا کرنے میں غلطی ہو رہی ہے، یہ غلطی ہو رہی ہے نا. ہمارے یہاں ایسی غلطیاں بہت ہوتی ہیں، ایسی غلطیاں بہت ہوتی ہیں. باکمال شخص وہ ہے جو سامعین کے ذہنوں پر اتر کر گفتگو کرتے ہیں، سمجھے نا. بڑے بڑے الفاظ یا بھاری بھرکم الفاظ بول دینا کوئی کمال کی بات نہیں. لوگ سوچتے ہیں کہ واہ زیادہ اچھے اشعار بولتا ہو اور کچھ بھاری بھرکم لفظ بول دیتا ہو تو بڑا باکمال انسان ہے. نہیں، سامعین دیکھ کے بات کی جاتی ہے. بات ہمیشہ کیسے ہوتی ہے؟ سامعین دیکھ کے. سامعین کا مجمع اگر واقعی پڑھے لکھے لوگوں کا ہے، اردو زبان، اس کی باریکیاں، اس کے الفاظ کلمات، اس کا لب و لہجہ خوب سمجھتے ہیں، تو پھر آپ الفاظ ذرا اوپر کے الفاظ یا اس سے بھی اوپر کے الفاظ استعمال کیجیے. تو اس وقت وہ الفاظ آپ استعمال کریں گے تب بھی آپ کی گفتگو خوبصورت ہوگی. لیکن اگر آپ کے سامعین میں ایک بڑی تعداد بہت معمولی لوگ ہیں، بالکل ان پڑھ لوگ ہیں، الفاظ کو یا بڑے بڑے الفاظ اور ان کے معانی کو یا اشعار کو اور ان کے مفہوم کو نہیں سمجھتے، انہیں ہوا بھی نہیں لگتی، وہاں آپ وہ استعمال کریں تو پھر یہ عیب ہے. یہ کمال نہیں ہے، یہ کمال نہیں، یہ عیب ہوتا ہے، ایک شخص کا عیب ہوتا ہے. کمال تو یہ ہے کہ اس سطح پہ آ کے آپ گفتگو کریں، بات کریں. ہر نبی کو اس نبی کی قوم کی زبان میں بھیجا گیا، امت کی زبان میں بھیجا گیا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ نہیں پڑھے لکھے ہیں، بالکل ان پڑھ ہیں، کچھ نہیں جانتے، انہی کی زبان میں وہ گفتگو کرے تاکہ وہ سمجھے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو یا قرآن کریم کو صحابہ سب سے زیادہ سمجھتے تھے. ان کے لیے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم ہزاروں تشریحیں کرتے ہیں اور پھر بھی بات تشنا رہ جاتی ہے. ان لوگوں کے لیے کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی یہی زبان تھی، یہی ان کی زبان تھی، ایسی ہی زبان میں وہ گفتگویں کیا کرتے تھے. اس لیے آپ کی زبان بلیغ ترین زبان سمجھی گئی، بلیغ اور فصیح ترین زبان. تو کمال یہ ہوتا. خیر، فعلم ان البلاغة في الكلام مرجعها الى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. معلوم ہو گیا، یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بلاغت فی الکلام کا مرجع معنی مراد کو ادا کرنے میں غلطی سے بچنا ہے. بیچ میں شارح نے مرجع کی تعریف کر دی. مرجعها ای ما یجب ان یحصل حتى يمكن حصولها، یعنی وہ چیز جس کا حاصل ہونا ضروری ہے تاکہ بلاغت کا حصول ممکن ہو سکے. مرجع سے مراد کیا ہے؟ وہ چیز ہے جس کا حاصل ہونا ضروری ہو تاکہ حتیٰ کہ یعنی تاکہ بلاغت کا حصول ممکن ہو سکے. جیسا کہ کہا جاتا مرجع الجود الی الغنا، سخاوت کا مرجع مالداری ہے.
الی الاحتراز عن الخطأ فی تأدیۃ المعنى المراد، معنی مراد کے ادا کرنے میں غلطی سے احتراز کرنا، بچنا ہے۔ وَإِلَّا لَرُبَّ، مثلا احترازی کو کئی مولوی لوگ جو یہ کتابیں اس قسم کی پڑھاتے رہتے ہیں نا، یہ اس سے احتراز کرنا مقصود ہے، یہ اس سے احتراز کرنا مقصود ہے، تو ہم نے ان کو سنا تقریروں میں، جو جمعے کی تقریر میں کرتے جس پہ بیچارے ان پڑھ عوام ہوتے ہیں، انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، ان کے سامنے کہتے ہیں احتراز کرنا ضروری، سمجھتے احتراز پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سیاق و سباق سے کوئی سمجھ جاتا ہے، مگر احتراز یہ لفظ تو کوئی نہیں سمجھتا۔ ہاں، احتیاط اس کے مقابلے میں زیادہ چلتا ہوا ہے، احتیاط یا بچنا بہت آسان ہے، بولیے اردو ہے، ایسا نہیں ہے کہ بچنا غیر فصیح ہے اردو میں، یا بچنا بولنے سے شان گھٹتی ہے، نہیں، سمجھ رہے ہیں بات۔ تو یہاں تو ہم مثلا احتراز کرنا کہیں تو چونکہ یہ سننے والے تو وہی ہوتے ہیں طلباء علماء جو سمجھتے ہیں اس لفظ کو اچھی طرح سے، لیکن آپ جمعے کی تقریر میں عوام میں جہاں بالکل ناخواندہ لوگ موجود ہوتے ہیں، اردو یا عربی زبان سے، ادب سے، ان کلمات سے انہیں ذرا بھی مس نہیں ہوتا، ان کے سامنے یہ کہیں کہ فلاں چیز سے احتراز ضروری ہے، اس سے احتراز ضروری ہے، وہ سوچیں گے پتہ نہیں اس کا کرنا ضروری ہے یا اس کے ساتھ رہنا ضروری ہے، اپنانا ضروری ہے، کچھ نہ کچھ ایسا ہی۔ وَإِلَّا لَرُبَّمَا أُدِّيَ الْمَعْنَى الْمُرَادُ بِلَفْظٍ غَيْرِ مُطَابِقٍ لِمُقْتَضَى الْحَالِ فَلَا يَكُونُ بَلِيغًا، ورنہ بسا اوقات ایک معنی مراد کو ایسے لفظ سے ادا کر دیا جاتا ہے جو مقتضی حال کے مطابق نہیں ہوتا، فَلَا يَكُونُ بَلِيغًا، تو وہ بلیغ نہیں ہوگا۔ وَإِلَى تَمْيِيزِ الْكَلَامِ الْفَصِيحِ عَنْ غَيْرِهِ، اور کلام فصیح کو غیر فصیح سے جدا کرنا ہے، اور کلام فصیح کو غیر فصیح سے ممتاز کرنا ہے۔ وَإِلَى تَمْيِيزِ الْكَلَامِ الْفَصِيحِ عَنْ غَيْرِهِ، اور کلام فصیح کو غیر فصیح سے ممتاز کرنا۔ وَإِلَّا لَرُبَّمَا أُورِدَ الْكَلَامُ الْمُطَابِقُ لِمُقْتَضَى الْحَالِ غَيْرَ فَصِيحٍ، ورنہ کئی مرتبہ کلام کو جو مقتضی حال کے مطابق ہے غیر فصیح لایا جائے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کلام جو مقتضی حال کے مطابق ہے غیر فصیح لایا گیا ہے، فلا یکون بلیغا، تو وہ بلیغ نہیں ہوتا۔ کلام ہے تو مقتضی حال کے مطابق، مقتضی حال کے مطابق تو ہے مگر غیر فصیح، وہ غیر فصیح، فصیح نہیں ہے، فلا یکون بلیغا، لہذا وہ بلیغ نہیں ہوگا۔ لوجوب الفصاحۃ فی البلاغۃ، بلاغت میں فصاحت کے واجب ہونے کی وجہ سے۔ وَيَدْخُلُ فِي تَمْيِيزِ الْكَلَامِ الْفَصِيحِ مِنْ غَيْرِهِ، آگے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلام ہی کی بات کی ہے، کلمے کی بات تو نہیں کی، کلمات کا فصیح ہونا بھی ضروری ہے کہ کلمات کی فصاحت کلام کی فصاحت میں داخل ہو جاتی ہے۔ وَيَدْخُلُ فِي تَمْيِيزِ الْكَلَامِ الْفَصِيحِ، یہ جو دوسرا مرجع بتایا نا کہ کلام فصیح کو غیر فصیح سے ممتاز کرنا، یہ بھی آنا چاہیے، یہ بھی آنا چاہیے، کسی کو دو چیزیں آنی چاہیے، کیا؟ معنی مراد کو ادا کرنے میں غلطی سے بچنا، اور دوسرے فصیح کو غیر فصیح سے جدا کرنا آتا ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کلام فصیح کو غیر فصیح سے جدا کرنے میں کلمات فصیحہ کو غیر فصیحہ سے جدا کرنا بھی شامل ہے۔ کیوں؟ لتوقفہ علیہا، کلام کے کلمات پر موقف ہونے کی وجہ سے۔ کلام کوئی بھی کس سے بنتا ہے؟ کلمات ہی سے بنتا ہے، بغیر کلمات کے کوئی کلام ہوتا نہیں ہے۔ تو جب یہ کہا جائے کہ کلام فصیح کا غیر فصیح سے ممتاز کرنا ضروری ہے، تو اس میں کلمات فصیحہ کا غیر فصیحہ سے جدا کرنا بھی آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔